برمن بھائی جو ہیں وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ اے خداوند تو نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت کیا تیری اے خداوند پیدائش کی عید کو منا سکیں۔ اے خداوند آج ہم سب کا اکٹھے بیٹھنا تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے، اور اے خداوند خاص طور پہ جب ہم تیرے اے خداوند پیدا ہونے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایڈونٹ سیزن کا جب آغاز ہو چکا ہے، تو اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم آنے والے سال میں اے خداوند اپنے تمام ریلیشنز کو اے خداوند اور زیادہ مضبوط کریں، اور اے خداوند تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں ترقی کریں۔ اے خداوند تمام بچوں کو، بڑوں کو اے خداوند تیرے حضور میں دیتا ہوں، اور اے خداوند ایک ایک کو اپنی پناہ میں رکھ، اور اے خداوند عقل و دانائی دے تاکہ وہ اے خداوند تیری پیدائش کو سمجھ سکیں۔ اے خداوند تو آج صحیح رات، آج شام اے خداوند تو ہمیں برکت دینا، اور جتنا وقت اے خداوند ہم تیرے حضور میں اے خداوند سپینڈ کرتے ہیں، اے خداوند تو اس کو ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرانا۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اور ابھی 3 حوالے ہم پڑھیں گے۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب 17ویں آیت۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے نے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا، آمین۔ میکا اس کا 7واں باب 7ویں آیت۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا، میرا خدا میری سنے گا، آمین۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب 14ویں آیت سے۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ تو ابھی ہم ایک گیت گائیں گے جس میں ایمانویل کے آنے کے انتظار کو ظاہر کیا گیا، اور گیت کی کتابوں میں گیت ہے، گیت نمبر 77۔ خدا ان کے کلام میں سے ایک اور تلاوت سنیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2واں باب، اس کی پہلی 7 آیات۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت
سے داؤد کے شہر بیتلہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ گیت گائیں گے، گیت نمبر 97، آئے چھوٹے شہر بیت لہم۔ مقدس متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 2 باب اور پہلی 12 آیات۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئی یروشلم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو، تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔
वो उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर उसको नज़र किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े जाने पे बरकत हो। गीत नंबर 151 हम तीन बादशाह मशरिक से। की मार्फत इंजीली बयान उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 20वीं आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने तलाती निदेबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ते आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यतायत उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम तरती और तहती जाहिर हुई ते आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देते। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को जो चढ़नी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर थी। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। पाकलाम से पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, आमीन। गीत नंबर 74-74। जब मैं चुका दूं उसके साथ बहुत बड़ी सजा, आसमान से नाज़िल हुए था गीत गाते थे उसका, आसमान पर आपकी होगा यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान। खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, पहली 5 आयात। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। 10वीं आयत से 14वीं आयत।
وہ دنیا میں نور تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب 4 سے 11 آیات تک۔ ہر ایک اپنے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ دس از دا ورڈ آف دا گاڈ۔ تھینکس۔ گیت نمبر 190، آہا یسوع آیا، زمین پر خوشی کرتے ہیں۔ آہا یسوع آیا، زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آہا یسوع آیا، زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔ آسمان 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 آسمان
ऐसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधियारे थे गलियां कूचे, अंधियारी थी राहें, अंधियारे थे गलियां कूचे, अंधियारी थी राहें, चमका सितारा पहले हम पर जगमगाए, दोनों मकान जगमगाए, दोनों मकान पैगाम आ गया, ऐसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं। आया यीशु यार संगीता, आज अपना रूप बता के आया यीशु यार साढ़े पास। सुनो फरिश्ते की गाएंगे, सुनो फरिश्ते की गाएंगे, किसका जिक्र सुनाते रहेंगे, किसका जिक्र सुनाते रहेंगे, कैसे साज बजाते रहेंगे, कैसे साज बजाते रहेंगे, राग आवाज मिला के आया यीशु यार साढ़े पास, आया यीशु यार साढ़े पास। तो ये जो कैरल्स हैं बच्चों, ये बहुत ज़रूरी हैं जब हम मसीह के तजस्सुम की ईद जो है उसे मनाते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। और एक जो म्यूज़िक सर ने हवाला पढ़ा वो क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर लिया। ये क्रिसमस का मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास मैसेज ये है कि यीशु ने अपने आप को खाली कर लिया और उसने खादिम की सूरत इख्तियार की। और मुबारकबादियों में से एक क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ये सुना रहा था ये बात, तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा दिल का करीब वहाँ वो खुद ही खड़ा हुआ, क्योंकि दिल का करीब वो है जिसके पास पैसा दौलत है या नहीं है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है खुदा की ज़ात पे। और अगर वहाँ पर खड़े हुए, मैं 2-3 हफ्ते पहले इस पर प्रीच कर रहा था कि वहाँ पर खड़े हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास कुल कायनात थी, यानी वो मालिक था उसका, बिल्कुल बादलों का, ज़मीन का, दरख्तों का, जानवरों का, इंसानों का, सबका मालिक था, सियारों का। लिखा है कुल कायनात उसी के वसीले और उसी में बनी और उसके लिए बनी। ठीक है, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। अब वहाँ पर खड़े हुए यीशु के पास सब कुछ था, लेकिन उसने अपने आप को उससे खाली किया और उसने सबसे पहला दिल का गरीब होकर ये दिखाया कि हमें दिल का गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही होगी। तो ये आज क्रिसमस का मेरे ख्याल है कि आज के इकट्ठ का हमारा मकसद है और मैसेज है कि हम दिल के करीब बने और अपने आप को खाली कर लें, खादिम की सूरत इख्तियार करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए जिएं। तो इसी तरह अब हम दुआ करेंगे और आज का खूबसूरत शाम को का ये हिस्सा ख़त्म करेंगे। कदूस खुदा रब्बुल फ़ाज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये फिर मौका बख्शा हमें कि हम एक ख़ानदान की सूरत में तेरे कदमों में आ सके और तेरे
بیٹے اپنے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی عید کی جب ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کی خوشی میں ہم تیری ستائش کر سکیں، مختلف گیت گا سکیں، تیرے کلام کو پڑھیں اور اپنے لیے سبق سیکھیں۔ اے خداوند، سارے بچوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے ان کو پیار کیا ہے اور وہ بھی تجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ سارے بچے تیرے گیت بڑی خوشی سے گاتے ہیں، تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیرا شکر اور تیری تعریف۔ اے خداوند، تو ہم سب کو بڑی برکت دے، اور میں خاص طور پہ ہارون کے لیے، شیری کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ وہ بھی زبردست طریقے سے تجھے پیار کرتے ہیں۔ تو نے انہیں بڑی برکت دی ہے، ہارون کو خاص ہنر دیا ہے، خاص کمال دیا ہے یہ کہ وہ خوبصورت طریقے سے اپنی موسیقی کے ذریعے سے اس کی بورڈ کو بجانے کے ذریعے سے، پیانو کے ذریعے سے تیری عجیب ستائش ہے۔ تو نے اس کو انوکھا یہ فن دیا ہے کہ حکومت تک نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اب تیرا بچہ باہر جا کر پاکستان کا میوزک امبیسڈر بن گیا۔ اے خداوند، تو نے ہمیں بچے دیے، بچوں کے بچے دکھائے، اور سارے تجھے پیار کرنے والے، تیرے ساتھ چلنے والے۔ اے خداوند، ہم اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتے ہیں جن کے وسیلے سے ہمیں تیرا ایمان ملا۔ انہوں نے ہمیں تیری باتیں سکھائیں، اور تو نے پھر ہمارے میں یہ باتیں ڈالی، ہم نے اپنے بچوں میں ڈالی، اور آگے ہم نے بچوں کے بچوں میں یہ باتیں دیکھی ہیں۔ اے خداوند، تو ہمیں بڑی برکت دے، اور یہ جو آمد کا سیزن کل سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے بڑی برکت کا سبب ہے۔ لوگ تیرے نام کو عزت و جلال دیں، پہچانے تیرے بیٹے کو۔ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو شاید پہلی دفعہ اے خداوند تیری اس خوشخبری کو جانے۔ اے خداوند، ان کو بڑی برکت دی، اور ابھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن تک تیری خوشخبری نہیں پہنچی۔ اے خداوند، تو اپنے بندوں کو بھیج، تیار کر، جو ان لوگوں تک پہنچے جن تک تیری خوشخبری نہیں پہنچی۔ اپنے سارے بہن بھائی، رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں جہاں بھی۔ اے خداوند، ان کو برکت دینا، یہ موسم ان کے لیے آمد کا برکت کا سبب ہو۔ اور اے خداوند، ہم ان غریب و محتاجوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس خوراک کی نعمت سے محروم ہیں، ان تک بھی یہ تیری نعمت پہنچ جائے، اور وہ بھی اسے حاصل کرے اور تیرا شکریہ ادا کرے۔ اے خداوند، جو کچھ مانگنا بھول گیا ہوں، اپنے پاک خزانے سے بخش دے، یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، آسمان کا ہے، تیرا نام پاک جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے ہماری پوری ہوتی ہے، ہمارے دوست اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمیں قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہمیشہ تک
होती है। आमीन।